باپ اپنی زندگی میں اپنی تمام ملکیت کا مالک ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا جی، جب تک وہ زندہ ہے وہ آپ اپنی ذمہ داری سے ملکیت، کہہ رہے ہیں؟ جناب پوری ذمہ داری سے شریعت کا حکم بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا، اپنی خود مالک، اماؤنٹ کا، اپنی جتنی بھی اس کی ملکیت ہے اس سب کا خود مالک ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ واہ، وہ اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے اللہ رسول کے حکم سے۔ اولاد کا زندگی میں ہی باپ سے کہنا جی ساڈا حصہ دیو، یہ ڈیمانڈ ہی ناجائز ہے، واہ واہ واہ، سبحان یہ اللہ۔ غیر شرعی ہے۔ اور اگر اس ڈیمانڈ سے باپ کو اذیت پہنچے تو یہ حرام بھی ہے، اللہ اکبر، کہ ماں باپ کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، معمولی سی بات ہو جائے یا آپ شادی کر کے الگ ہو جائیں تو اگلے دن آ جاتے ہیں جی ابا جی ہمارا حصہ دے دیں۔ بھئی آپ کا حصہ ہے ہی نہیں، آپ کس حصے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ ڈیمانڈ کر کے اپنے باپ کے دل پر چوٹ لگا رہے ہیں، آپ کا یہ ڈیمانڈ کرنا ہی ناجائز ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر باپ زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہے اپنے ایسٹس تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں، باپ اگر چاہے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اپنی جائیداد اپنے بچوں کو گفٹ کرنا چاہے، ان میں تقسیم کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے جس کو افضل، بہتر اور اعلیٰ صورت کہا ہے علماء نے، اور اس پر چند ایک احادیث بھی موجود ہیں، جی، وہ یہ ہے کہ پھر بیٹے اور بیٹی کی تفریق کیے بغیر سب کو برابر برابر حصہ، واہ 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 واہ، سبحان اور یہ اللہ۔ تقسیم کرنے سے پہلے وہ اپنے لیے جتنا چاہے رکھے، اپنی مسز کے لیے، اپنے بچوں کی ماں کے لیے جتنا حصہ رکھنا چاہے رکھے، اور اولاد میں بچوں اور بچیوں کے اندر برابر برابر تقسیم کر دے، یہ حکم یہ تو ہے۔ کیا بات لیکن اس میں ایک اور صورت میں بتا دوں، لوگ یہ سننے کے بعد ایک سوال کرتے ہیں، جی، وہ کہتے ہیں جی ایک بیٹا ہمارا وہ مالی اعتبار سے مستحکم ہے، دوسرا بیٹا بہت غریب ہے، وہ ضرورت مند ہے، یا ایک بیٹا ہمارا نافرمان ہے اور ایک بیٹا بہت خدمت گزار ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم فرق کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کے پاس یہ اتھارٹی، یہ اجازت، یہ اختیار ہے کہ آپ اپنے فرما بردار بیٹے کو زیادہ دینا چاہیں زیادہ دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں، جو نافرمان ہیں اسے کم دینا چاہیں کم دے سکتے ہیں، اور کچھ صورتوں میں تو اسے بالکل نہ بھی دینا چاہیں اپنی زندگی میں نہ دیں، یہ بھی آپ کے پاس اختیار موجود ہے۔ لیکن وفات کے بعد تو ملے گا اس کو؟ وفات کے بعد بہرحال جو اولاد موجود ہے سب کا حصہ باپ کی وراثت میں جو طے شدہ ہے اصحاب فرائض کا، وہ سارا ان کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، ایک بہت اہم بات میں نے پوچھنی ہے آپ سے۔ باپ فوت ہو گیا ہے، ماں کے نام کچھ جائیداد ہے، اولاد نے جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، ماں دربدر ہے، یہ تو بہت ہی کیسی عبرتناک بات! عبرتناک بھی ہے اور بچوں کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ وہ تو ماں کا ہے یار، لوگ تو اپنی جانیں ماں کے لیے دے دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اولاد کے لیے زمین اور اس کی چیز کی حیثیت ہی کیا رہی؟ تو یہ جو جس طرح باپ کی ملکیت باپ کا حق ہے نا، اسی طرح جو ماں کی ملکیت ہے وہ ماں کا حق ہے۔ ماں کا حق ہے۔ ان سے نہ آپ ایموشنلی بلیک میل کر کے ان سے چھین سکتے ہیں، نہ ان سے جبر اور زبردستی کی بنیاد پر چھین سکتے ہیں، نہ ہی دھوکہ اور فراڈ کر کے۔ اللہ آپ کو جزا۔ بعض اوقات ان سے سائن کروا لیتے ہیں، ماں ان پڑھ ہوتی ہے، اس بیچاری کو کہانی سنا کر سائن کروا کے اپنے نام لگوا لیتے ہیں چیزیں۔ یہ آپ ماں باپ کو، یار میں تو یہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، حضور اس ماں کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس کے قدموں میں جنت ہے۔ باپ یا ماں ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور ان کے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ڈیتھ بیڈ پہ بھی، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں وہ مر چکے ہیں، اللہ اکبر، اور مرنے کے بعد بھی ان کے انگوٹھے لگوائے گئے ہیں، ان کو بٹھا کر۔ اور ایک صاحب تو اس میں پکڑے بھی گئے تھے، قبریں کھود کے، قبروں والا واقعہ بھی پیش آیا ادھر جڑاں والا میں، ایک گزشتہ سال یا 1.5 سال قبل، گزشتہ سال یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب نے باپ کو قبر کھود کر اس کے انگوٹھے لگوائے۔ اللہ خیر بعد میں وہ گرفت میں آ گیا اور پکڑا گیا، لیکن یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، اور اس جائیداد کی وجہ سے کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے مت الجھیں۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے بہن بھائیوں
یا عزیزوں سے رشتہ نبھانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، ہاں اللہ کریم اسے قیامت کے دن وہ عطا فرمائے گا سبحان جو اللہ، بندے کا حق بھی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی بات۔ تو یہ ہے اعلیٰ ظرفی، واہ، رشتے بچانے کے لیے لوگ قربانیاں دیا کرتے تھے، آپ بھی یہی ذہن بنائیے۔